حصہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب لیڈرشپ آپ کی کنونس ہوگی اس ماڈل کے سامنے تو پھر ہی آپ ویسے پلیئر سلیکٹ کریں گے، پھر ہی آپ کی ایکسیکیوشن اچھی ہوگی، اور ایکسیکیوشن اچھی ہونے کے لیے سکلز پہ کام کرنا ہے. ایک سمپل سی بات ہے. پچز کا بائی دا وے بہت ہی برا حال ہے، اور مجھے پتا ہے، حالانکہ ابھی میں نے کوئی بریفنگ لی نہیں ہے، بٹ مجھے آئیڈیا ہے کہ کلب کرکٹ میں آپ سپائکس پہن کے بولنگ نہیں کر سکتے ہیں، اور پچز جو ہیں وہ آپ سمجھے شارگ ہے آپ کی کرکٹ کی. اور یہ ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ بات نہیں کی ہم نے پچھلے کئی سالوں میں، اور اب وقت آ گیا ہے کہ پچز کے اوپر جو ہے وہ ریلنٹلیسلی ہم کام کریں. اور جو ڈراپ ان پچز کا آئیڈیا ہے میں آلریڈی بات کی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس میں بھی جو ہے ایک طرح سے ایکسیکیوشن ملے گی. تو ورلڈ کپ کا ایونٹ ہے، میں صرف آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بہت سارے ویوز سوشل میڈیا پہ ہیں ریگارڈنگ سلیکشن آف ٹیم، ریگارڈنگ آر پلیئرز، ریگارڈنگ آر پوٹینشیل. سو یہ ورلڈ کپ سال میں ہوتے ہوئے آئی تھنک سب کو ریسپانسبلی ایکٹ کرنا ہے، اور جو ٹیم سلیکٹ کر لی گئی ہے اس کو بیک کرنا ہے. بڑا سمپل سا ایک اصول ہے. میں پھر سے بات یہاں پہ عاقب اور معین کی اس لیے کرتا ہوں کیونکہ 92 ورلڈ کپ میں یہ سٹارز تھے اور ان کی عمر جو تھی وہ 20-21 سال کی تھی، اور انہوں نے ورلڈ کپ میں اہم رول ادا کیا. اسی طرح سے مشتاق احمد تھے، انضمام الحق کی میرے خیال میں 20 سال کی عمر تھی. سو آپ کو کہیں نہ کہیں یوتھ کے ساتھ چانس لینا ہے، اور یوتھ میں کوئی بیگیج نہیں ہوتا، ایکسپیکٹیشنز بھی کم ہوتی ہے، مگر لیڈرشپ اگر سٹرونگ ہوگی تو آدھے پلیئر کو 100% پلیئر بنا دے گی، جیسے کہ عمران خان جو کہ گریٹ لیڈر تھے انہوں نے کیا. انضمام الحق ہمیں پتہ ہے ریگولرلی فیل ہو رہے تھے، اور میرا وہ گریٹ ریفرنس پوائنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ آپ کو بھی تھوڑا سا ہسٹری میں جانا پڑے گا سمجھنے کے لیے کہ کیوں 92 ورلڈ کپ ہم جیتے تھے. انضمام بار بار فیل ہو رہے تھے اور بار بار کھلایا جا رہا تھا کیونکہ ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا ایز اے میچ ونر. سو یہ گریٹ لیڈرشپ ہوتی ہے. اگر آپ 92 ورلڈ کپ کی ٹیم کا پوٹینشیل دیکھیں اور 99 ورلڈ کپ کی ٹیم جو فائنل کھیلی ہے، ہم آپس میں بات کرتے تھے کہ وہ 92 کی ٹیم کو شاید 10 وکٹوں سے ہرا دیتے، اتنا ٹیلنٹ تھا. مگر کیا تھا وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ انڈائنگ ایفرٹ، اور ایک جو آپ کمپلیٹ آنیسٹی ہوتی ہے، اور جب آپ کا پرپس بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے ہارنا نہیں ہے، وہ اسپرٹ ہوتی ہے، وہ لیڈرشپ ہوتی ہے، وہ چھوٹے پلیئر کو بڑا پلیئر بنانا ہوتا ہے، لک بھی ہوتی ہے. کیونکہ ورلڈ کپ جیتنے کے لیے صرف ٹیم سلیکشن ہی نہیں ہوتی ہے، لک ٹیم جو ہے مطلب ہے 92 ورلڈ کپ کی 3.5 بولر سے ہم ورلڈ کپ جیت گئے تھے. سو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ فٹ ان ہوتی ہیں، مگر میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ کہیں دنیا میں اتنی زیادہ بحث و مباحثہ نہیں ہوا ہے سلیکشن اور پاکستان ٹیم کو لے کے جتنا کہ یہاں پہ ہوا ہے. سو تھوڑا سا آپ کو احساس ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیم سلیکٹ کی ہے اس کو بیک کریں، اس میں بہت پوٹینشیل ہے، ایک ڈائریکشن بھی ہے فیوچر کی، اس میں تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ریزلٹس اچھے ہوں گے. اگر ریزلٹس اچھے نہیں بھی ہوئے تو ایک کوشش ہے، اور کوشش میں آپ ہارتے ہیں ایز لانگ ایز کہ آپ کا جو جی پی ایس ہے، قبلہ ہے، وہ درست ہے. اور میرے آنے سے میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ کی تھوڑی بہت میری بیک گراؤنڈ اور نالج ہے، سو میں جہاں جہاں ہوگا ضرور اس کے اوپر بات بھی کروں گا اور ڈائریکشن بھی دوں گا، ادروائز میرے یہاں پہ چیئرمین آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ تو میں نے اس پہ بات کرنی تھی. اچھا، دوسری جو 2-3 اناؤنسمنٹس میں کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ امپورٹنٹ اناؤنسمنٹس ہیں، اور بورڈ آف گورنرز کا بہت بہت شکریہ کیونکہ یہاں سے اس کی ویلیڈیشن بھی ہوئی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے ریزلٹس بھی ہوں گے. سب سے پہلے ابھی سے 192 فرسٹ کلاس پلیئرز ہیں جو کہ کھیل رہے ہیں کرکٹ. سب کا جو ریٹینرشپ ہے وہ لاکھ روپیہ بڑھا دیا ہے. سو جس آلموسٹ 1.5 لاکھ سے 2.5 لاکھ روپیہ ان کو اب ایز ریٹینر ملے گا. اس سے ہوگا یہ کہ ایک تو یہ جو ہے ڈیبیٹ یہ بھی دم توڑنی چاہیے. ڈپارٹمنٹ میں سیکیورٹی تھی، پیسے تھے، یہ تھے، اتنا پیسہ شاید ڈپارٹمنٹ کی کرکٹ بھی نہیں دے گی، اور ایک طرح سے کانفیڈنس آئے گا. سسٹم میں جو انسرٹنٹی ڈیولپ ہوئی ہے وہ تھوڑی سی بیٹھ جائے گی. اور ویسے بھی ہمارا یہ ایک ڈیوٹی ہے ایز اے کرکٹ چیئرمین. میں سمجھتا ہوں کہ پیسہ وہاں لگنا چاہیے جہاں پہ کرکٹرز کی بھلائی ہو، سسٹم کی بھلائی ہو اس کے تھرو. سو ایک تو یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ
रिटेनरशिप हर एक की लाख रुपया बढ़ा दी गई है। दूसरा जो है वो बड़ी खबर ये है कि वर्ल्ड कप के लिए मैथ्यू हेडन और वर्नन फिलैंडर को हमने साइन अप किया है एज आर कोचेस। मैथ्यू हेडन जो है वो ऑस्ट्रेलियन है, मैं समझता हूँ इस टीम में थोड़ी सी एग्रेशन भी ला सकते हैं। वर्ल्ड कप का उनको एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड क्लास वो प्लेयर है, और एक ऑस्ट्रेलियन के ड्रेसिंग रूम ऑक्यूपाई करने के लिए जो है वो आई थिंक बहुत फायदा हो सकता है इस टीम को। और मकसद यही है कि ये जो टीम है इसकी हम हर तरह से हेल्प करें फॉर देम टू विन द वर्ल्ड कप, और ये वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। 10% सिर्फ इनको इम्प्रूवमेंट और इंक्रीज चाहिए। जो 18 रन करता है उसको 28 करने हैं, जो 28 करता है उसको 38 करने हैं, जो 8 एंड ओवर पे जाता है उसको 7 एंड ओवर 7.5 के ऊपर जाना है। तो आप देखिएगा कि कैसे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सो हल्की फुल्की ये यहाँ पे ट्यूनिंग होनी है। वर्नन फिलैंडर जो है मैं उनको जानता हूँ, उनको बॉलिंग की समझ है। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, और वो बहुत उनकी अच्छी इनपुट है। तो ये जो दो हजरात हैं ये साइन अप किए हैं। जो सबसे अच्छी बात यह है कि बैंक अल-फलाह ने इनके जो फीस है वो देंगे वो। सो एक हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है बैंक अल-फलाह के साथ, सो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए कि आगे चल के भी मैं चाहूँगा कि जो चीज़ें हम क्रिकेट में खर्च करते हैं वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के थ्रू करें। सो अगर ड्रॉप इन पिचेस आनी है जो कि महंगी हैं, वो एक हम स्पॉन्सर उसके लिए 2 स्पॉन्सर्स ढूंढें, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की भलाई है। सो ये बहुत ही अच्छा कदम है बैंक अल-फलाह का, उनका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तीसरी जो एक अनाउंसमेंट है वो है अंडर 19 का T20 वर्ल्ड लीग का, जो कि इंशाल्लाह हम अगले साल इसको प्लान करेंगे, क्योंकि हमारी एज क्रिकेट में उस तरह की एक डेवलपमेंट नहीं हो रही, उस तरह की एक एनवायरनमेंट हम क्रिएट नहीं कर रहे कि जहाँ पे ये प्रोफेशनल हो जाएं और फिर जाके आगे फायदा हो पाकिस्तान टीम को भी और PSL में फ्रेंचाइज ओनर्स को भी, क्योंकि यंग प्लेयर्स को वो ढूंढते हैं। सो एक बहुत ही अच्छी एक तरह से आपकी एक ग्राउंड क्रिएट करेंगे जहाँ पे आप उसमें प्रोफेशनलिज्म लाएंगे। यहाँ पे जो कैच और की है कि जो अगर 6 टीम्स बनती हैं तो 6 एक्स ग्रेड्स हम लगाना चाहेंगे, क्योंकि अंडर 19 के प्लेयर्स तो बदलते जाएंगे, मगर जो सही कंट्रीब्यूशन हो सकती है हमारे एक्स क्रिकेटर्स की वो अंडर 19 लेवल पे जाके हो सकती है, उनकी ट्रेनिंग में उनको वो माहौल देना। सो एक प्रोफेशनल एक सेटअप हम क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह जाके। ये भी है कि हमारी एक डेटा मैंने कहा है अरेंज करने का पिचेस पे जितनी हमारी क्लब क्रिकेट हो रही है। सो मैं ये भी चाहूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे चल के ये भी होने वाला है कि हम क्लब क्रिकेट में 3 महीने की समर लीग और 3 महीने की विंटर लीग कराएं, और उसको किसी ना किसी तरह से टेलीविजन के साथ अटैच करें। इसी तरह से स्कूल क्रिकेट को हम क्लब्स के साथ क्लब करेंगे, क्योंकि स्कूल्स के पास ग्राउंड नहीं है, और अगर हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे बातें छोड़ दी तो वो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। सो जैसे फॉर एग्जांपल मैं मॉडल टाउन में रहता हूँ, सो मॉडल टाउन में हर ब्लॉक की एक क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ पे 7-8 स्कूल्स हैं, मगर वो घरों में बने हुए हैं। सो बच्चों को शौक है मगर वो बाहर नहीं जा सकते हैं। सो क्लब्स के साथ उनकी अरेंजमेंट करेंगे और अपने कोच भी देंगे, हमें भी आइडिया हो जाएगा कि उस क्लब में क्या हालात हैं, उनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। और ये भी मैंने डिसाइड किया है कि कोई भी क्लब पाकिस्तान में अगर एक भी इंटरनेशनल प्लेयर प्रोड्यूस करती है तो उसका सारा खर्चा PCB उठाएगा उस क्लब का। सो नेट्स, रोलर्स, बॉल्स, एक कोच अगर वहाँ पे देना है तो वो भी देंगे, क्योंकि ये अनसंग हीरोज हैं जो क्लब रन करते हैं। सो इनको भी लुक आफ्टर करना है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो कि एक हमारा मिसिंग लिंक बना हुआ है। क्योंकि क्लब क्रिकेट अगर आपकी बैठ जाती है तो आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट बैठ जाएगी, फर्स्ट क्लास बैठती है तो आपकी फिर इंटरनेशनल टीम्स को जो है वो प्रॉब्लम्स होंगे। और इसी तरह से जो मैंने इंक्रीज की बात की है रिटेनरशिप में, फर्स्ट क्लास की, हम खवातीन के रिटेनरशिप के ऊपर भी एक निगाह बनाए हुए हैं, उसकी मैं अलग एक ब्रीफिंग लूँगा। सो उनका भी जो स्केल है वो ऊपर इंशाल्लाह करेंगे। ये बड़ी बड़ी एक आते साथ ही मैं समझ रहा था कि ये मुझे करना है। और देखिए डिसीजन मेकिंग मेरा काम है, इस पोजीशन पे आया हूँ तो डिसीजन लूँगा, और मुझे पता है कि यहाँ पे ये टफ जॉब है।
اس لیے کہ ہر ایک کا اوپینین ہے ریگارڈنگ کہ کیا پرفارمنس آپ کی ہو رہی ہے. سو میں یہی چاہوں گا کہ زیادہ باتیں میں نہ کروں. میں چاہوں گا آئیڈلی اسپیکنگ کہ چیئرمین کی کم پروجیکشن ہو اور ٹیم کی زیادہ ہو, کپتان کی زیادہ ہو, کیونکہ دنیا میں کسی بھی چیئرمین کو اتنی امپورٹنس نہیں ملتی جتنی کہ پاکستان میں ملتی ہے. سو میں چاہوں گا کہ ٹیم جو ہے وہ اتنا اچھا کرے کہ ان کی ہائی لائٹ ہوں پرفارمنسز, رادر دین کہ جی کہ یہ ساری جو ایک نقصان کی جڑ ہے یہ جو ہے وہ بندے ہیں جو کہ یہاں پہ کام کرتے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ ہے. دوسرا میں یہ بھی چاہوں گا کہ ہر جو پلیئر ہے وہ اپنی رسپانسبلٹی سمجھے. پاکستان ٹیم کی میں بات کر رہا ہوں, اور تھوڑا سا آپ ان کو لچک دیں, اس لیے کہ میری طرف سے جو ان کو بات کہی گئی ہے کہ آپ جب اپنے بیریئرز توڑتے ہیں تبھی آپ ایکسیلنس اچیو کرتے ہیں. اگر آپ کیج میں رہتے ہیں تو وہ جو شیر ہے وہ بھی بالکل ہی آرڈنری لگتا ہے, مگر جب وہ کیج سے باہر آتا ہے تو آپ اس کا رویہ دیکھیں. سو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان ٹیم جو ہے یہ جو سیمی ڈری رہتی ہے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے, اس سے باہر نکل آئیں. اور اگر وہ ماڈل فالو کریں گے کہ جس میں آپ کی سکلز امپروومنٹ کی بات ہے, چاہے وہ بولنگ ہو, بیٹنگ ہو, فیلڈنگ ہو, یا پھر ایکسیکیوشن کی بات ہے, تو اس پہ اگر آپ کے فیلیئرز بھی ہوتے ہیں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ایونچولی آگے چل کے 2-1 3-1 ٹھوکریں کھا کے کھڑے ہو جائیں گے. سو میں چاہتا ہوں کہ جب دنیا میں ٹیلی ویژن پہ کرکٹ سرو کر رہے ہوں, لوگ دیکھ رہے ہوں, سو پاکستان ٹیم کے لیے لوگ رکیں, جو کہ پہلے ہوتا تھا. کیونکہ ہماری جو کرکٹ ہے اس میں لائف, اس میں گریٹ پرفارمنسز آن دا ڈے, ورلڈ کلاس پرفارمرز ابھی بھی ہیں. باقی ٹیمز میں 2-3 ہیں, پاکستان کے پاس کم از کم 4 یا 5 میچ ونرز ہیں. سو اوور آل سب کی میرے خیال میں 90% یہی ٹیم بنتی ہے. 2-1 کی جگہ پہ پرابلمز ہوتے ہیں جو کہ بڑی بات نہیں ہے, بٹ میں صرف یہی آپ سے کہوں گا کہ رسپانسبل رہیں, اس ٹیم کو بیک کریں. ہماری پالیسیز آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہر ہفتے 10 دن کے بعد آپ کو کچھ نہ کچھ اچھی نیوز ملے گی ریگارڈنگ کرکٹ. مجھے باقی چیزوں کا اتنا کچھ ہے نہیں ہے, مجھے کرکٹ کی بات کرنی ہے صرف, اور میں یہاں پہ آیا ہوں کرکٹ ٹھیک کرنے کے لیے نہ ہوئے, اور کرکٹ میں ڈیسیجنز لینے کے لیے. سو جو میری سمجھ میں ہوگا وہ میں ڈیسیجن لے جاؤں گا. ہاں غلطیاں کروں گا, مجھے جب میں ایسی چیز ہوتی ہے تو غلطی بھی ہوتی ہے, کیونکہ وہ ایک میں بات بھی کر رہا تھا کہ وہ کہاوت بھی ہے ایک طرح سے فنی سی کہ گاڈ گیو می پیشنس بٹ پلیز ہری اپ. سو مجھے بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ مجھے کام بہت سارے کرنے ہیں, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اگلے 6 مہینے میں آپ کو رزلٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے, اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر آپ کی سپورٹ رہی, اگر آپ میرے نظریے کے ساتھ جو ہے وہ جڑ گئے, یا اس کے اوپر آپ کے کچھ سوال ہیں, تو بہت اچھی بات ہے. بٹ کرٹیسزم کرنا بڑی آسان چیز ہوتی ہے. میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ جو ہے وہ سمجھے کہ میں یہاں پہ کیوں آیا ہوں. میں یہاں پہ دیکھیں ہرگز گالیاں کھانے نہیں آیا ہوں, کیونکہ میرا اور میرے بھائی کے نام پہ یہاں پہ قذافی اسٹیڈیم میں ایک انکلوژر ہے. سو کچھ کر کے آیا ہوں میں یہاں پہ, اور کسی وجہ سے یہاں پہ مجھے لایا گیا ہے. سو بالکل سر آنکھوں پہ آپ کے سجیشنز, مگر جسٹ فار دا ہیک آف اٹ میں یہاں پہ کرٹیسزم نہ سنوں گا, اور اس کا جواب بھی ملے گا آپ کو انشاءاللہ, اور اچھا ملے گا, کنسٹرکٹیو ملے گا. میرا مطلب کہنے کا یہ, میں کوئی تھریٹ پرسیپشن نہیں کریٹ کر رہا ہوں. سو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں آپ سب کو جانتا ہوں, مطلب میں بہت سارے کرکٹ کے کریئرز دیکھے ہیں, میں نے صحافیوں کے بھی بہت سارے کریئرز دیکھے ہیں, اور کئی تو یہاں پہ ہیں جو کہ میرے ساتھ جب میں کھیلتا تھا تو تھے, ابھی تک چل رہے ہیں. سو میں جانتا ہوں تھوڑا سا اب چینج ہو گیا سینیریو, مگر اتنا بھی چینج نہیں ہوا ہے کہ چیزیں اور آپ ایک پیج پہ نہ ہوں. سو بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ گولڈن اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے. جیسے میں نے کہا کہ 73 سال کی ہسٹری میں بہت کم ٹیسٹ کرکٹرز چیئرمین ہوئے ہیں. سو امیدیں آپ کی ہیں, اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی, مجھے اس کا پورا احساس ہے. مگر ایز لانگ ایز کہ ہم اور آپ جو ہے ان آفیشل کو بھول کے صرف کرکٹ کے اوپر لگ جائیں, تو یہ ٹیم کہاں سے کہاں چلی جائے گی, اور یہ سسٹم کہاں سے کہاں چلا جائے گا. سو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. کوئی سوال ہے تو I'm here. تھینک یو رمیز بھائی. سہیل عمران, پھر رفیق خان, پھر عمر فاروق آلسن. رویز, ابھی آپ 92 ورلڈ کپ کی بار بار بات بھی کر رہے ہیں, ظاہر ہے اس کا ایک بڑی لیگیسی ہے ہمارے کرکٹ میں.
जिस तरह उस दौर में हमने देखा कि जो कप्तान थे वो ऑल इन ऑल थे, उनको सब कुछ करने की आज़ादी थी। उस वक्त की सिलेक्शन कमेटी का किसी को नहीं पता, कोचेस का किसी को नहीं पता। क्या अब आप चाहेंगे कि जो कप्तान इस वक्त हमारी टीम का है उसको भी उसी तरह लीडरशिप दी जाए, लीडर बनाया जाए, उसके काम में मुदाखलत ना की जाए, उसकी सिलेक्शन में जो वो सिलेक्ट कर रहा है, जो वो लड़के मांग रहा है, बेशक वो नेट से लेके लड़का आए, तो ताकि उसको बैक करके, क्योंकि आप इमरान खान को उसी वजह से बैक कर रहे हैं कि वो उसके लीडरशिप क्वालिटीज थी और उसने एतमाद किया था प्लेयर्स के ऊपर। देखें, बिल्कुल, क्योंकि मैं उस दौर में खेला हूं जहां कप्तान 10-1 थे, मगर पॉइंट ये कहने का है कि अगर आपकी टीम मीडियोकर रहेगी, 4, 5, 6 या 6, 7, 8 के नंबरों पे रहेगी, सो फिर मल्टीपल आईज आपके ऊपर जुड़ जाती हैं रिगार्डिंग सिलेक्शन। इमरान खान जो थी, उनके पास टॉप टीम थी, उन्होंने बनाई थी, और इसीलिए जब मैं खेलता था तो मुझे नहीं पता था कि चेयरमैन बोर्ड का कौन है या सिलेक्टर कौन है, उन्होंने कह दिया खेलेंगे, आप खेलते थे। सो मैं चाहता हूं आइडली स्पीकिंग कि वही रुझान हो, क्योंकि ये गेम जो है 100 सालों में बदली नहीं है, 150 सालों में। यहां अभी भी कप्तान जो है वो मालिक है। सो मैं रियलाइज करता हूं, और कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो कि सॉल्व नहीं हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें देखने वाला ये है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, सो स्काई इज द लिमिट फॉर यू। आपको जो है ये जो चीज आप मेंशन कर रहे हैं, ये अर्न करनी पड़ेगी थ्रू परफॉर्मेंसेस। नेक्स्ट। रमीज, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बने हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे दो होंगे। एक तो ये बताइएगा कि इंटरनेशनल सतह पर हमारा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो क्या अहम किरदार अदा कर रहा है या नाकाम है? अब चूंकि आप आ गए हैं तो क्या किरदार अदा करेंगे? दूसरा ये बताइए कि जो हमारा गवर्निंग बोर्ड है, गवर्निंग बोर्ड के इख्तियारात क्या क्या हैं? क्योंकि एहसान मानी साहब थे, अगर वो काम करते तो बोर्ड उसको मंजूर कर लेता था। आप आए हैं तो आप उसको वो कह रहे हैं तो वो मंजूर कर रहा है। तो मुझे थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए कि आपने लीडरशिप की बात की है। इमरान खान लीडर हैं, लेकिन आजकल देख लें जो थू थू उनके साथ हो रही है इमरान खान के साथ। कि आप नहीं समझते कि आपके लिए मतलब गवर्निंग बोर्ड में जो लोग बैठे हैं या निचली सतह पे जो लोग बैठे हैं, जो आप कहेंगे उस पर इम्प्लीमेंट होगा? मतलब आपको क्या शिकवा क्या है? लाजमी है कि आप तस्दीक कर रहे हैं पिछले बोर्ड पर, तो गवर्निंग बोर्ड के लोगों ने कभी देखिए खान साहब, इस वक्त तो आज मेरा पहला दिन है और